ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا۔ یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے۔ اب دیکھو نا، راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں دی توندے تے فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے۔ کہ میں نے 40 سال کی ہے تیری ڈیوٹی، تیرے دین کی نوکری، کو 2-4 دن کی، چل زیادہ نہیں، تو اسے قبول کر لینا تاکہ بات بن جائے۔ قبولیت کا خوف، قبولیت ہو جائے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور وہ رو پڑتے تھے یہ بات کرتے، فرمایا کرتے تھے میں دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے استاد دنیا میں اس سے راضی گئے۔ فرماتے تھے میں وہ خوش بخت آدمی ہوں جس کے مرشد دنیا سے جب گئے تو مجھ سے راضی گئے، اور کہنے لگے میں خوش نصیب آدمی ہوں جس کے والد دنیا سے گئے تو دعائیں دیتے گئے، اور میں وہ خوش بخت آدمی ہوں کہ ماں جب جا رہی تھی تو میں اس کے پیروں میں بیٹھا تھا، میں وہ خوش نصیب ہوں۔ فرماتے تھے اماں جب دنیا سے تشریف لے گئی تو مجھ سے راضی تھی، فرماتے مجھے لگتا ہے، مجھے کرم پر امید ہے کہ رب رسول بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے، مجھے لگتا ہے۔ یہ جو قبولیت ہے نا، قبولیت کہ وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے تو پھر تو بڑی بات ہے، لیکن اگر قبولیت نہیں تو پھر تو بھئی بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں ہیں، بڑے اعمال۔ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسے اعمال کیے جائیں، ایسے کاموں کو کیا جائے جن سے نا وہ قبول کر لے، کچھ چیزیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھی نیت میں لپیٹ کر عمل کیا جائے تو قبول ہے، اور عمل کر کے نا پھر اس سے ڈرا جائے تو پھر قبول ہے۔ پھر خوف کیا جائے کہ چونکہ بارگاہ بڑی ہے تو پھر قبول ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بہترین کام والے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان سے ڈر آتا ہے، ان کے جملوں سے خوف آتا ہے، ان سے محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن زبان سے تیر برساتے ہیں۔ ان کے جملے نہیں ہوتے، ان کے نشتر ہوتے ہیں جو دلوں کو گھائل کرتے۔ ایسا آدمی اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بڑے بڑے جملے بولنا مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہا تھا اللہ فلانے کو معاف نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں اٹھاتا ہے، اسے جا کے کہہ دو، وہ بظاہر جسے گناہگار سمجھ کے تو نے کہا تھا نا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، جا اسے کہہ دو میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ جو تو حاجی نمازی نیک پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور قسمیں اٹھاتا تھا رب فلانے کو معاف نہیں کرے گا، اسے کہو تیرے سارے عمل برباد کر دیے، نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر، تیری ساری پچھلی نیکیاں ضائع کر دی۔ تو کون ہوتا ہے قسمیں اٹھا کے کہنے والا، زبان کو کنٹرول نہ رکھنے والا میرے بندوں کے بارے میں؟ اور ٹھیک ہے آپ داڑھی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ پگڑی والے ہیں، ٹھیک ہے آپ مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھے آ، وہ
जब्बार कहार कहावे मते रोड देवी दूध कड़िया। आप नेक है तो इसका मतलब है आपको जिसको मर्जी गुनाहगारी का आप सर्टिफिकेट जारी करते फिरेंगे। आप नमाजी हैं तो आप बाहर निकल के जन्नत की टिकटें बांटेंगे। आप सखी हैं तो आप कहते फिरेंगे फलाना देता कुछ नहीं, फलाना बांटता कुछ नहीं। किसने इख्तियार दिया? अल्लाह के बंदों पर जुर्रत का इख्तियार किसने दिया? वो जी फलाना अगर बख्शा गया तो मैं भी बख्शा जाऊंगा, ये बात करने की इजाजत किसने दी? फलां कौम अगर जन्नत में चली गई तो फिर हम नहीं रोके जाएंगे। इतनी बड़ी जुर्रत, इतनी बड़ी बात। तू कौन होता है रब की जन्नत और के बारे में फैसले करने वाला? एक जात है जो किसी के लिए जन्नत का फैसला करती है और किसी को दोज़ख की सजा सुनाती है, वो मदीने वाले रसूल की जात है। बाकी किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी के बारे में ये फैसला करे कि अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। तू कौन होता है? तेरी हैसियत क्या है? वो पीर हो, वो मौलवी हो, वो मुफ्ती हो, वो कोई भी हो, रब सब पर करम फरमाने वाला है। किसी को इजाजत नहीं किसी के बारे में ये डिग्री जारी करने की, किसी को इजाजत नहीं। लिहाजा ये कमजोर बातें करना, ये कच्ची बातें करना और जनाब नेकी करके तो फिर बड़े बड़े बोल बोलना, किसने इजाजत दी? मैं मिंबर पे बैठा हूं और मुझे सालों बीत गए तबलीग का काम करते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका बिल्कुल नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए राह खुदा में खर्च किए। उनका कहीं जिक्र नहीं, कहीं उन्होंने तज़किरा नहीं किया, लेकिन वो हर रोज रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन जब वो अपनी तस्बीह निकालते हैं तो उन्हें तौफीक देता है कायनात का मालिक कि पढ़ मेरे रसूल पे दुरूद पाक। और वो लाखों की तादाद में पढ़ गुजरते हैं, उन्हें तौफीक दी है रब ने, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से ये बातें कभी बयान नहीं की। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में बड़ा बोल नहीं। एक बड़ी नेक खातून है, पाकबाज है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर है। उन्होंने सिर्फ इतना लफ्ज कह दिया कि ये फलानी बीबी का कद छोटा है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं। लोग कह देते हैं, और हमारे यहाँ तो जब कोई तनकीद करने पे आता है तो जो मन में आता है कह देता है, ये जी इस बीबी का कद छोटा है, इतने लफ्ज कह दिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुमने बात की है ना, अगर तुम्हारे ये जुमले मैं मीठे पानी वाले समुंदर में डाल दूं तो वो समुंदर कड़वा हो जाएगा। तुमने किसी पर तनकीद की, किसी के कद पर एतराज किया। ये तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने बात इरशाद फरमाई, वरना वो खातून, उनकी तो बड़ी अजमत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें समझाया, हमें सिखाया कि तुम अपने बोल की वजह से, अपने लफ्जों की वजह से अपनी नेकियां जाया ना कर बैठना। दावे ना करते फिरना जिंदगी में कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बड़े इनकलाब बर्पा कर दिए। ओ जी अल्लाह का फजल है जी, अल्लाह ने बड़ी तौफीक दी है जी, डेरे पे बड़े लोग रोटी खाते हैं जी, दस्तरखान मैंने लगाया हुआ है जी, फलाने के साथ भी मैं। ओ बस कर यार, तू किसी को क्या दे सकता है? ये देख, तू देने वाला तो करीम रब है। तू 100 को दे के 200 को दे के बताता है, वो पता नहीं किस किस को अता फरमाता है। हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान आया, ये नबियों की शान है, पैगंबरों की शान है। एक दिन मेहमान आया तो फरमाने लगे बिस्मिल्लाह पढ़। वो किसी और नजरिए का था, ना पढ़ सका, फरमाने लगे जा कहीं और रोटी खा ले, अगर नहीं पढ़ता तो। उठ के चला गया तो रब करीम ने फरमाया, खलील कितनी उम्र हो गई इस बंदे की, मालिक बूढ़ा हो गया है। फरमाया इसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, मैंने तो टुक्कर कभी बंद नहीं किया, मैंने कभी बंद किया। मैं तो देता हूं, अता करता हूं। यहां लोग कहते हैं जा तेरी तनख्वाह काटी गई, यहां लोग कहते हैं जा तेरे इतने दिन के फुला मामलात खत्म हो गए, जा निकल इधर से, मैं देखता हूं कौन तुझे रोटी पे रखता हूं। बस कर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, रिस्क देने वाला और बेहतर देने वाला मेरा रब करीम है। इसलिए बड़े जुमले नहीं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बड़े बोल और बुरी आदतें तुम्हारे नेक अमाल को इस तरह बिगाड़ देती हैं जिस तरह सिरका शहद को बिगाड़ देता है। लिहाजा मेरे दोस्तों,
عمل کرنا ہے پھر اسے چھپانا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ چھپاتا ہے نا اسے قیمتی سمجھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات۔ پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے، غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ۔ آج کل پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ او حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہوں تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے موٹے پشت پر نشان، غسل دیا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے کی، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادہ، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ وہ صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں۔ فرماتے تھے نہیں، اگر تو دے دے جائے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹیاں اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا، پیچھے۔ میرے دوست کبھی بھی کوئی بڑا بول نہیں، اس سے نیکیاں۔ اور پھر ایک اور بات، دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے۔ وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے۔ ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے،
जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ, लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब करना है, पहले ये वाला काम कर, लेकिन अंदर अदावत से भरा हुआ हो, सीना भूख से भरा हुआ हो, तो फिर उसकी रोशनी में जो आमाल किए जाएं वो कबूल नहीं होते। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक और वजह भी बयान की है, फरमाया नहीं कबूल करेंगे। इमाम शाफी से एक बंदे ने कहा मेरा दिल करता है मैं कुछ लोगों पर खर्च करूं पर मुझे मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, तो इमाम साहब हंस पड़े। कहने लगा जी आप हंसे क्यों? फरमाने लगे तो जो कुछ अल्लाह ने तुझे दिया है तू उसका मुस्तहिक था, तू हकदार था। जब रब ने तुझे बगैर हिसाब दिया है तो तू अल्लाह के बंदों को टटोलता फिरता है। तू कहता मैं पता करूं ये हकदार है कि नहीं, और तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, रब भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। तू ढूंढता और टटोलता फिरता है। कुरान मजीद ने कहा बड़े बड़े सदके देने वालों, खैरात करने वालों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, एक बात का ख्याल रखना, तुमने दिया बंदे को है पर दिया है अल्लाह की राह में, अल्लाह की रिजा के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो अपने सदके जाया ना कर लेना। और ये कुरान मजीद के लफ्ज हैं। किस तरह? बिलमन्नि वल अज़ा, फरमाया एहसान जतला कर और तकलीफ देकर। अपने सदकात जाया ना कर लेना, अपनी ज़कात जाया ना कर लेना, अपने फितराने जाया ना कर लेना। बिलमन्नि वल अज़ा, ये जो दो जुमले हैं कुरान मजीद के, ये इस उन्वान पर हरफ आखर है। जब बंदा किसी को एहसान जतला देता है तो तकलीफ खुद ब खुद हो जाती है। बिलमन्नि वल अज़ा, तुम ना एहसान जतला कर, वल अज़ा, और तकलीफ देकर अपने सदकात को जाया ना कर लेना, एहसान ना जतलाना। तुम्हारे सदरुल शरिया बदरू तरीका मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह लिखा है, अगर तुम्हारे भाई अलहदा है और तुम वो कमज़ोर हो गया, उसे ज़कात लगती है, बहन गरीब नहीं है, माड़ी है, उसे ज़कात लगती है। मामू में, चाचुओं में, इधर उधर, अगर कोई गरीब है करीबियों में और मुस्तहिक है ज़कात का, तो फरमाते हैं उसे बताओ ना कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ। उसके घर जाओ, उसे कहना ये मेरी तरफ से बच्चों के कपड़े ले लेना, उसे कहना ये पैसे मेरी तरफ से बच्चों की ईदी है, मिठाई का कह के दे आओ। उसे बताना ना, क्यों कि उसे तकलीफ होगी। एहसान जतला कर तकलीफ ना दो, माड़ा तो पहले बड़ी तकलीफ में। गरीबी ने तो बजाते खुद बड़ी आजमाइश पैदा कर दी है। सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी। कंड बला के लंघ जाते ने रिश्तेदार करीबी, ये तो बजाते खुद एक आजमाइश है। मजीद तकलीफ ना दो किसी को। एहसान जतलाते हो, बताते हो, फोटोबाजी करते हो, दावे करते फिरते हो। सुने सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सख्त हुक्म बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ना उनसे कलाम करेगा, ना उन्हें पाक फरमाएगा, ना उनकी तरफ निगाह ही करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी बताइए ये कौन है? तो हुजूर फरमाने लगे एक वो शख्स जो तकब्बुर के तौर पर, दिल में तकब्बुर हो, तकब्बुर के तौर पर अपनी तहमत को या अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाए कि पता चले मेरे पास बड़ा कपड़ा है, तकब्बुर के तौर पर। और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया झूठी कसमें खाने वाला बंदा। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं जो एहसान जतलाता है ना रब करीम इसकी तरफ निगाह करम करेगा, ना इसे पाक करेगा, ना क़यामत के दिन इससे कभी कलाम फरमाएगा। ऐसे लोगों की नेकियां अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। और एक हदीस पाक और सुनिए, सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अगर नाराज़ ना हो तो नौजवान ज़रा गौर करें मेरी बात पर। मैं ज़ाहिर है मुआशरे का हिस्सा हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ, कुछ चीज़ों को मैं करीब से जानता हूँ। पता है बंदा नेक कौन होता है? जिसकी तन्हाई नेक होती है।
جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شراب جو ہے نا یہ ناپاکی کی جڑ ہے، فرمایا جس نے شراب کو پیا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اس حال میں مرا کہ اس کے پیٹ میں شراب تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ جس طرح جاہلیت میں لوگ مرتے تھے، مجھے بتائیے ایک دفعہ پیے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو عادی ہو خدا را اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے دائیں بائیں غور کرے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے دریا میں اگر شراب کا قطرہ گرے اور پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور پھر نیچے سے گھاس اگائے اور پھر میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں اس گھوڑے پر سواری بھی نہیں کروں گا۔ اتنی زیادہ یہ ناپاک ہے، پلید ہے کہ میں اس گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے احتیاط کی جائے۔ اور پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خامند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں، کوشش کریں ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے ہمارے اعمال مقبولیت سے باہر نکلے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول کرے۔